جب کوئی دنیا کا بندہ کسی کی تعریف کرتا ہے تو جو تعریف کرنے والا ہے لوگ اس کے قد کو بھی دیکھتے ہیں کہ تعریف کرنے والا کیسا ہے، کیا کردار ہے اس کا، کیا قد ہے اس کا، کیا علم ہے اس کا، پڑھا لکھا ہے کہ نہیں ہے، سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ تو جس طرح دنیا کے اندر کوئی بندہ کسی کی تعریف کرے تو تعریف کرنے والے کو دیکھا جاتا ہے۔ کسی کی تعریف میں کروں گا تو چند لوگ مانیں گے، اکثریت انکار کر دے گی۔ اگر کسی کی تعریف میرے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری فرمائیں گے تو کافی لوگ ماننے والے ہوں گے، لیکن پھر بھی انکار کرنے والے ہوں گے۔ اگر کسی کی تعریف حضرت داتا علی حجویری بیان فرما دیں، کسی کی تعریف حضرت معین الدین چشتی اجمیری بیان کر دیں، اگر کسی کی تعریف غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لا مکانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث اعظم بیان فرما دیں تو اکثریت لوگوں کی ماننے والی ہوگی۔ حضرات محترم، کسی کی تعریف کوئی عالم دین بیان کرتا ہے تو بات اور ہے، کوئی محدث بیان کرتا ہے تو بات اور ہے، کوئی مفسر بیان کرتا ہے تو بات اور ہے۔ کئی محدث اور مفسر لوگوں کو بھی دوسرے مکاتب فکر کے لوگ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں کی بات مانی جائے گی یا نہیں مانی جائے گی۔ حضرات محترم، پھر ذرا اندازہ لگائیں ان ہستیوں کے حوالے سے کہ جن کی تعریف عام دنیا کا بندہ، جس کے بارے میں عام لوگوں کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، پتہ نہیں اس کا کردار کیسا ہے۔ حضرات محترم، اگر ایسی ہستیوں کے بارے میں تعریف اس ہستی کی ہو، وہ شخصیت تعریف کرنے والی ہو جس کی زبان کو رب نے اپنی زبان قرار دیا ہے، اگر کسی کی تعریف کوئی اللہ کا نبی جو گناہوں سے پاک اور معصوم ہوتا ہے وہ بیان کرے تو جو نبی کو ماننے والے ہوں گے وہ ان ہستیوں کے بھی ماننے والے ہوں گے۔ لیکن حضرات محترم، یہ جن ہستیوں کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے چھیڑا ہے، مختلف جمعوں سے ایک ایک ہستی کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس ہستی کی تعریف اور ذکر کرنے والا کوئی دنیا کا بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ ذات ہے جو خالق کائنات ہے، رب لم یزل ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس رب کا محتاج ہے۔ میرا رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حضرات محترم، ہر چیز سے بے نیاز، کائنات کے ذرے ذرے سے بے نیاز وہ رب العالمین رب ہو کر اگر کچھ ہستیوں کی تعریف بیان کرے تو حضرات محترم پھر مجھے کہنے دیجئے کہ اگر کچھ ملنگوں کی نظر میں ان ہستیوں کا مقام اگر کم ہو یا کچھ ملنگ جو ہیں وہ ان ہستیوں پہ اعتراض کرنے کی کوشش کریں تو ہم ملنگوں کی زبان پر نہیں جائیں گے، بلکہ ہم وہ بات مانیں گے جو رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، واضح انداز میں، واضح الفاظ میں بیان فرمایا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 فرمایا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ ایک دو چار بندے نہیں بلکہ وہ تمام کے تمام لوگ جو مہاجرین اور انصار میں سبقت لے کے گئے، یعنی پہل کی، میرے نبی کی آواز پہ پہلے لبیک کہا، اور صرف لبیک نہیں کہا بلکہ اس کلمے کی خدمت کرنے کے لیے اگر گھر چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، خاندان چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیا، قبیلے چھوڑنے پڑے تو چھوڑ دیے، بلکہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اس کلمے کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے، اس دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے وہ پیغام جو کائنات کا تاجدار، 1.25 لاکھ نبیوں کا سردار جناب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس پیغام کو کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اگر کسی کا خون لگا ہے تو یہ وہی ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ میرے رب العالمین نے قرآن کی اس آیت میں فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، مہاجرین اور انصار میں وہ لوگ جو سبقت لے کے گئے، آگے بڑھ گئے، فرمایا وَالَّذِينَ
الذین اتبعوہم، اور ان کے بعد آنے والے وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی، فرمایا بے احسان، نیکی کے اندر ان کی پیروی کرنے والے، نہ صرف وہ ہستیاں بلکہ ان ہستیوں کی پیروی کرنے والے۔ یا اللہ کیا انعام ہے، فرمایا رضی اللہ عنہم وردوا عنہ، اللہ رب العالمین ان لوگوں پہ راضی ہے، یہ لوگ اپنے رب پہ راضی ہیں۔ یا اللہ کیا انعام دیا، فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنتیں تیار فرمائی ہیں۔ کون سی جنتیں؟ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے۔ ایک طرف ملنگ ان کی کمزوریاں بیان کرتا ہے، ان پہ تان و تشنیع کرتا ہے، حضرات محترم بدگمانیاں کرتا ہے، دوسری طرف رب کا قرآن ہے۔ اب آپ فیصلہ کر لے، بات ملنگوں کی سنی جائے گی یا بات رب کے قرآن کی سنی جائے گی؟ حضرات محترم اللہ رب العالمین نے یہاں تک نہیں رکھا، آگے فرمایا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اے کائنات والو سن لو، ہر بندہ کامیابی چاہتا ہے، کامیابی مانگتا ہے، یہ جماعت وہ جماعت ہے ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جس لہجے سے انہوں نے زندگی گزاری، میں رب العالمین ہو کر یہ بات کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کی کامیابی عام نہیں، یہ عظیم کامیابی حاصل کرنے والے لوگ ہیں۔ تو حضرات محترم یہ ہستیاں جن کی تعریف میرا رب بیان کرتا ہے، ایک ایک ہستی کا تذکرہ میں آپ کی خدمت میں بالترتیب بیان کرتا چلا آ رہا ہوں۔ آج جس ہستی کا ذکر آپ کے سامنے میں نے کرنا ہے ان کا نام ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون ہے یہ؟ سعید بن زید بن عمر بن نفیل بن عبد العزا بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن رزاق بن عدی بن کعب، اور یہ عدی قبیلہ قریش کی ایک شاخ ہے، اور یہ بنو تمیم اور عدی قبیلہ، یہ جو عدی قبیلہ ہے یہ حضرت فاروق اعظم کا بھی یہی قبیلہ ہے، اور قریشی عدوی ہیں۔ قریش کی ایک شاخ، جیسے آپ گوندل ہیں، گوندل میں سے آگے پھر شاخیں ہیں، یہ جناب ناصر کے ہیں، یہ ذوالفقار کے ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اسی طرح قریش خاندان، ان میں سے یہ ایک شاخ ہے بنو عدی، اور یہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قریش خاندان کی ہی شاخ بنی عدی سے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب کے چچا کے بیٹے، حضرت عمر فاروق جو بڑے مشہور ہیں، فاروق اعظم کے چچا کے بیٹے، دونوں نفیل پر آ کر مل جاتے ہیں۔ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی نا، سعید بن زید بن عمر بن نفیل، نفیل دادا عمر فاروق اور سعید بن زید کا ایک ہی ہے، اور والدہ، ان کی والدہ کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ بنت باجہ بن ملیخ، یہ بنو خزائیہ خاندان سے تھی، اور مکے میں بنو خزائی بھی ایک بڑا شاندار قبیلہ تھا۔ تو ان کی والدہ، اور یہ جب بڑے ہوئے شادی ہوئی تو شادی ان کی کس گھر میں ہوئی؟ ان کی بیوی کا نام تھا فاطمہ، ماں کا نام بھی فاطمہ، بیوی کا نام بھی، ان کی زوجہ سعید بن زید کی زوجہ کا نام فاطمہ تھا، اور یہ فاطمہ بنت خطاب تھیں، یہ عمر فاروق کی ہمشیرہ تھی، یعنی سعید بن زید حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی تھے، اور حضرت عمر فاروق نے 40 کا عدد پورا کیا، جو سب سے پہلے لوگ مسلمان ہوئے نا، جو لفظ قرآن نے بولا والسابقون الاولون، جو سبقت لے کے گئے، تو ان سبقت کرنے والوں میں عمر فاروق بھی ہیں، لیکن عمر فاروق 40 میں بنتے ہیں، 39 بندے آپ سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، لیکن یہ حضرت سعید بن زید
اور ان کی بیوی اور عمر فاروق کی بہن فاطمہ بنت خطاب، یہ دونوں حضرت عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، یعنی ان کا شمار تو یقیناً والسابقون الاولون میں شامل ہے۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے اسلام لانے سے پہلے یہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ بلکہ نہیں مجھے یہ کہنے دیجئے کہ وہ محرکات جو عمر فاروق کے اسلام لانے کا سبب بنے، ان میں ایک مضبوط محرک یہ سعید ابن زید اور ان کی بیوی اور عمر فاروق کی بہن حضرت فاطمہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام ابھی قبول نہیں کیا، مکے کے سارے سردار اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی حل ہے، یہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ کوئی بندہ اٹھے اور محمد کا استغفر اللہ نعوذ باللہ سر تن سے جدا کر دے۔ کوئی ہے جو یہ ہمت کرے، کیونکہ جو یہ ہمت کرے گا وہ ہاشمی قبیلے کا دشمن بن جائے گا، اور یہ ہمت کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پورے قبیلے کو اپنا دشمن بنانا بڑا مشکل تھا، کوئی بندہ نہیں تھا جو حامی برے۔ تمام قبیلوں کے سردار دارے میں اکٹھے ہوئے، بیٹھک ہوئی، جناب ان کا جرگہ بیٹھا، ان کی پریوں بیٹھی، تمام مکے کے قبیلوں کے سردار اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے کہا کون ہے جو محمد کا سر اتارے گا؟ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یہ کہتے ہیں میں یہ کام کروں گا۔ گھر سے زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کے جا رہے ہیں، رستے میں کوئی بندہ ملا، انہوں نے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ جناب نہ سر نہ بانس رہے گا، نہ رہے گی بانسری، میں مصطفیٰ کریم کا سر لینے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ وہ سر لینے سے پہلے اپنی بہن اور اپنے بہنوئی کی تو خبر لے لو۔ آپ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب اور یہی بہنوئی تھے جن کا تذکرہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جن کا نام حضرت سعید ابن زید ہے، حضرات محترم جب ان کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ اندر سے بند ہے، اندر سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کہا میں عمر ہوں، دروازہ کھولو، مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے ہو؟ جب اندر داخل ہوئے تو اپنی بہن کو پکڑ لیا، مارنا شروع کر دیا، بہنوئی چھڑانے کے لیے آئے، ان کو بھی مارا۔ حضرت سعید ابن زید فرماتے ہیں اسلام قبول کرنے کی پاداش میں عمر نے مجھے کئی دفعہ پکڑ کے باندھ کے مجھے مارا، اور میں نے مارے جھیلی عمر فاروق کی، لیکن اس دن جب میرے گھر آ گئے تو کیا ہوا؟ جب بہنوئی کو مارنے لگے تو بہن سامنے آ گئی چھڑانے کے لیے، اور وہ تھپڑ جو بہنوئی کو مارنا تھا وہ بہن کو لگا۔ حضرات محترم بہن فاطمہ بنت خطاب فرش پہ گر گئی اور منہ سے کلی خون کی بہر آ گئی، اور تڑپ کے پکارتی ہیں، کہتی ہیں عمر بن خطاب اگر تیری رگوں میں خطاب کا خون دوڑ رہا ہے، میں بھی تیری بہن ہوں، میری رگوں میں بھی وہی خون دوڑ رہا ہے، جتنا مارنا چاہتے ہو مار لو، جو دامن مصطفیٰ میں پکڑ چکی ہوں جان تو دے سکتی ہوں لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ ہیں جناب آپ کی بہن حضرت سیدہ فاطمہ بنت خطاب، جو کہ آپ کی ہمشیرہ تھیں اور حضرت سعید ابن زید کی بیوی تھیں۔ تو آپ نے بڑے حیران ہوئے جب یہ جملے سنے نا بہن کے، کہ میں بھی تمہاری بہن ہی ہوں، مارنا جتنا مار لو، میں نہیں پیچھے ہٹنے والی۔ عمر فاروق کا دل پسیج گیا، کہتے ہیں وہ کلام مجھے بھی سناؤ تو صحیح، جو بھی یہ پڑھتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے۔ ماں بہن تڑپ کے بولی، کہتی ہے تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو، کپڑے پہنو، وضو کر کے آؤ، پھر میں تمہیں سناتی ہوں۔ سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کر دی حضرات محترم حضرت سعید ابن زید نے، اور آپ قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، فاروق اعظم کے دل کی دنیا بدلتی جا رہی ہے۔ تو میں بیان کر رہا ہوں کہ جناب حضرت عمر فاروق سے نہ صرف یہ پہلے مسلمان ہوئے، بلکہ عمر فاروق کے اسلام لانے کا سبب حضرت سعید ابن زید بنے، اور ان کی بہن تھی عاتقہ، عین الفات کاف کشک والا، عاتقہ بنت زید۔
ان کی بہن تھی سعید ابن زید کی، یہ حضرت عمر فاروق کی بیوی تھی، پہلے نہیں تھی بعد میں بنی۔ پہلے عاتقہ کے پہلے خامند کا نام تھا حضرت عبداللہ بن ابی بکر، حضرت صدیق اکبر کے بیٹے کی بیوی تھیں، وہ قتل ہو گئے۔ ان کے قتل ہونے کے بعد عمر فاروق نے حضرت ابو بکر سے یہ کہا اور حضرت سعید ابن زید سے یہ کہا کہ میں یہ رشتہ قبول کرتا ہوں۔ تو اس کے بعد حضرت سعید ابن زید کی یہ ہمشیرہ عاتقہ بنت زید حضرت فاروق اعظم کے گھر میں آئی، تو گویا حضرت فاروق اعظم کے یہ بہنوئی اور یہ حضرت فاروق اعظم کے اور فاروق اعظم ان کے بہنوئی بنے۔ تو آپ کی کنیت تھی سعید ابن زید کی ابو العاور، اور ایک کنیت تھی ابو سور، طاقتور تھے، سور کہتے ہیں بیل کو، اور پہلی کنیت آپ کی زیادہ مشہور ہے۔ اور مہاجرین میں جب ہجرت کا حکم ہوا تو سب سے پہلے جن لوگوں نے ہجرت کی ان میں حضرت سعید ابن زید کا نام شامل ہے۔ اور جب ہجرت کر کے مدینے گئے تو حضور نے ہر مہاجر کا ہاتھ پکڑا اور ایک انصار کا ہاتھ پکڑا، آپس میں بھائی چارہ بنایا۔ جب حضرت سعید ابن زید کی باری آئی تو حضور نے بڑے مشہور صحابی انصار میں سے حضرت ابی بن کعب ان کا ہاتھ پکڑا اور سعید ابن زید کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ بدر میں شامل نہیں ہوئے۔ آج کچھ ملنگ کچھ صحابہ پر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں او بدر میں نہیں تھے، لیکن یہ بھی تو سوچو کیوں نہیں تھے؟ اس لیے نہیں تھے کہ بدر کی جنگ سے پہلے ہی حضور نبی کریم نے ایک حضرت سعید ابن زید کو اور ایک حضرت طلحہ بن عبید اللہ جن کا ذکر میں نے پچھلے سے پچھلے جمعے پہ کیا تھا، ان کو ملک شام کی سرحد پر شام کے راستے کی طرف بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ وہاں کی خبریں سرحد کی مجھے پہنچایا کرو، اور یہ حضور کے حکم سے سرحد پر ڈیوٹی دے رہے تھے۔ جب جن دنوں یہ وہاں تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بدر ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے۔ یہ وہاں سے چلے اور اونٹوں پر گھوڑوں پر جتنے دنوں کا فاصلہ طے ہوا، جب یہ پہنچے مدینے تو قدرتی اس دن بدر والے دن کی شام تھی، تو ان کو وہاں جا کے پتہ چلا کہ بدر ہوئی ہے اور رب العالمین نے ہمیں فتح عطا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعید ابن زید آپ کا نام بدری صحابہ میں شامل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ روک لو، حضور نے فرمایا نہ صرف بدری صحابہ کی لسٹ میں نام شامل ہے، میں محمد ضامن ہوں، جو ثواب بدری صحابہ کو مل رہا ہے ان میں یہ شامل ہے۔ اب ثواب بھی روک لو، دنیا کی کوئی طاقت ہے روک سکے؟ جب نبیوں کا امام ثواب عطا کر رہا ہے، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مختار کل بنا کے بھیجا ہے۔ اگر کوئی بدر میں شامل نہیں بھی ہوا تو حضور کو کہا اگر اللہ کی عطا میں حصہ نہ ہوتا، اختیار نہ ہوتا تو چلو حضور نرا اتنا کہہ دیتے کہ لسٹ بنانا میرے بس میں ہے، میں بدری صحابہ کی لسٹ میں سعید ابن زید کا نام لکھتا ہوں۔ حضور نے یہ نہیں کہا، حضور نے فرمایا لسٹ میں نام بھی لکھو، مال غنیمت میں بھی حصہ ہے، بدری صحابہ کو جو رب ثواب دے گا اس ثواب میں بھی حصہ ہے۔ اب وہ ثواب تو رب نے دینا ہے، لیکن رب نے انہی کو دینا ہے جن کے بارے میں مصطفیٰ نے مہر لگانی ہے۔ تو پتہ لگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنا اختیار، اس جملے میں حضور کا اختیار بھی ثابت ہو رہا ہے۔ کملی والے ارشاد فرما رہے ہیں کہ سعید ابن زید نہ صرف بدری صحابہ کی لسٹ میں شامل ہے بلکہ مال غنیمت میں بھی شامل ہے، اور اللہ کی طرف سے جو ثواب عطا کیا جائے گا بدری صحابہ کو، اور بدری صحابہ کے بارے میں نے آپ کو پہلے بھی کسی جمعے پہ ذکر کر چکا ہوں کہ صحابہ کے اندر بدری صحابہ کا مقام تھا۔ جب بدری صحابہ میں سے کوئی صحابی صحابہ کے مجمع میں آ جاتا تو صحابہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں،
اور صحابہ کہتے ہیں یہ بدری ہے۔ بدری صحابی کا صحابی بھی لحاظ کرتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ بدر پہلا مارکہ ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان ہوا، اور جنہوں نے بدر میں شرکت کی جان ہتھیلی پہ رکھ کے کلمے کا دفاع کیا۔ آج آپ نے اور میں نے تو کلمہ ہمیں پڑھ لیا، ماں باپ سے پڑھ لیا، وراثتاً کلمہ پڑھ لیا، ہماری تو وراثت میں آ رہا ہے۔ ان لوگوں نے کلمہ پڑھا نہیں، صرف کلمہ پڑھا نہیں، کلمے کی لاج رکھنے کے لیے جانیں بھی قربان کی۔ تو بدر کے بعد پھر جتنی جنگیں ہوئیں ان تمام جنگوں میں حضرت سعید ابن زید شامل ہوئے، اور بدری لسٹ صحابہ کی جب تیار ہوئی تو عثمان غنی کا نام بھی شامل کیا، کملی والے نے، وہ بھی نہیں تھے، کیونکہ ان کو حضور نے حکم دیا تھا کہ تم نے میدان جنگ میں نہیں جانا، تم نے، میری بیٹی اور تمہاری بیوی بیمار ہے، اور خامند اپنی بیوی کی جس طریقے سے تیمارداری کر سکتا ہے دنیا کا کوئی اور مرد، اس طریقے سے باپ بھی ایک عورت کی تیمارداری نہیں کر سکتا جس طریقے سے خامند اپنی بیوی کی تیمارداری کر سکتا ہے۔ تو حضور نے حکم ارشاد فرمایا کہ میرا آرڈر ہے کہ تم نے بدر میں نہیں جانا، تم نے حضرت رقیہ جو کہ حضور کی بیٹی تھیں اور حضرت عثمان غنی کی بیوی تھیں، ان کی تم نے تیمارداری کرنی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور یہ فاتح لشکر مدینے میں داخل ہو رہا تھا، ادھر عثمان غنی اپنی بیوی کو دفنانے کے بعد، ان کی قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد ہاتھ جھاڑتے ہوئے جنت البقیع سے باہر آ رہے تھے، اور ادھر یہ لشکر فتح حاصل کر کے مدینے میں داخل ہو رہا تھا۔ تو حضور نے فرمایا عثمان غنی کا نام بھی بدری صحابہ میں شامل کرو، اس کو مال غنیمت بھی ملے گا اور بدری صحابہ کا ثواب بھی ملے گا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا نام بھی شامل کیا گیا، حضرت سعید ابن زید کا نام بھی اس میں شامل کیا گیا۔ آپ کی سیرت پڑھنے سے ایک بات نمایاں ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو اللہ نے، ٹھیک ہے آپ کی قربانیاں تو تھیں، لیکن آپ کا رب کی بارگاہ میں ایک خاص مقام تھا کہ آپ مستجاب الدعوات کے مقام پہ فائز تھے۔ مستجاب الدعوات اس کو کہتے ہیں جس کی ہر دعا رب قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت سعید ابن زید مستجاب الدعوات تھے۔ کیسے؟ ایک عورت تھی مدینے میں، اس کا نام تھا عروہ بنت اویس۔ اس نے مدینے کے حاکم اس زمانے میں، جس زمانے کی یہ بات کر رہا ہوں، اس زمانے میں حضرت امیر معاویہ کی حکمرانی تھی، اور ان کی طرف سے حاکم مقرر تھا مدینے کا، اس کا نام تھا مروان بن حکم۔ مروان بن حکم حاکم مدینہ، امیر معاویہ کے حکم سے ان کی حکومت میں مقرر تھا۔ ان کے دربار میں یہ عورت عروہ بنت اویس یہ گئی، اس نے شکایت کی حضرت سعید ابن زید کے خلاف۔ اس نے کہا کہ میری فلاں جگہ زمین تھی، اس زمین پہ اس نے قبضہ کر لیا ہے، ظلم کے ساتھ میری زمین اس نے ہتھیا لی۔ اب مروان بن حکم نے حضرت سعید ابن زید کو بلا بھیجا کہ آؤ دربار میں آ کے جواب دو۔ حضرت سعید ابن زید دربار میں گئے، اس نے پوچھا کہ یہ عورت دعویٰ کر رہی ہے کہ آپ نے اس کی زمین ظلماً ہتھیا لی ہے، قبضہ کر لیا ہے، کیا یہ درست ہے؟ تو حضرت سعید ابن زید نے فرمایا کہ یہ درست کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں نے خود اپنے پیغمبر سے یہ سنا ہے کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین ہتھیا لی، کل قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا۔ جس نے بغیر کسی حق کے کسی کی زمین ہتھیا لی۔ آپ بھی اپنے ذرا اداؤں پہ غور فرمائیں، ہمارے قبضے اور ہماری زمینیں اور ہمارے رقبے کس کس نے کس کس کی ہتھیائی ہے۔ یہ حضرت سعید ابن زید حاکم مدینہ کی عدالت میں حدیث سنا رہے ہیں
آپ فرما رہے ہیں میں یہ کیسے کر سکتا ہوں، اس عورت کی زمین کیسے ہتھیا سکتا ہوں، چہ جا کہ میں نے خود اپنے کانوں سے حضور کا ارشاد سنا کہ جس نے کسی کی ایک بالشت زمین ہتھیا لی، قبضہ کر لیا بغیر وجہ کے ظلمن ہتھیا لی، تو اس کے گلے میں قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق ڈالا جائے گا اور وہ اٹھ نہیں سکے گا، جہنم میں پڑا رہے گا۔ تو حاکم مدینہ نے کہا، پھر انہوں نے کہا میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ یا اللہ، اب یہ دعا کر رہے ہیں اور وہ دعا قبول کیسے ہوئی؟ آپ نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا، آپ نے فرمایا میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں یا اللہ اگر یہ جھوٹی ہے اس کو اندھا بھی کر دے اور اس کو اس کے کنویں میں اس کی قبر بنا دے۔ ابھی 2 دن نہیں گزرے تھے وہ اندھی ہو گئی۔ وہ اندھی عورت اپنے گھر میں چل رہی تھی تو اپنے گھر کے اندر ہی کنواں تھا، اس کنویں میں گر گئی، ایسی گری کہ وہ نکلی نہ وہاں، وہ کنواں ہی اس کی قبر بن گیا۔ حتیٰ کہ یہ محاورہ عربیوں میں حضرت سعید ابن زید کی وجہ سے مشہور ہو گیا کہ جس طرح سعید ابن زید کی دعا سے جو انہوں نے عدالت میں بیان دیا، وہ عروہ عورت اندھی ہوئی ہے فلاں تم بھی اندھے ہو جاؤ، یہ ضرب المثل بن گئی، آما کلا ہو کما آمل عروہ، آما کلا ہو کما آمل عروہ۔ عربیوں نے کسی کو اگر کہنا ہوتا نا وہ انا ہو جا، تو وہ یہ کہتے تھے آما کلا ہو کما آمل عروہ، تم ایسے اندھے ہو جاؤ جیسے عروہ اندھی ہوئی ہے۔ تو یہ حضرت سعید ابن زید کی دعا تھی۔ تو آپ مشہور تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں مستجاب الدعوات، اور حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مشہور روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر، آپ فرماتے ہیں ہم سارے صحابہ جانتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں کچھ ہستیاں ہوتی تھیں جو میدان جنگ میں حضور کے بالکل آگے رہتی تھیں، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو حضور کے بالکل پیچھے ہوتی تھیں۔ اور وہ ہستیاں کون ہیں؟ ان کا نام بھی حضرت سعید ابن جبیر نے لیا۔ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں ایک تھے حضرت ابو بکر، ایک ہیں حضرت عمر، ایک ہیں حضرت عثمان۔